وقت فلسطین میں جو موجودہ صورتحال ہے انتہائی تشویشناک صورتحال ہے۔ اس صورتحال کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا اصل مجرم کون ہے؟ بلکہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے؟ کیونکہ فلسطین میں جو انسانیت کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے وہ انتہائی تشویشناک سلوک ہے۔ تو کون سیاہی گول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ کون ہے جو اس نئی عالمی جنگ کا سبب بن رہا ہے؟ یہ باتیں بھی کہی جا رہی ہیں نا کہ ایک نئی عالمی جنگ کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کا اصل ذمہ دار کون ہے؟ اگر تو ہم یہ بات دیکھیں کہ انسانیت کا اصل دشمن کون ہے، انسانیت کا دشمن، ویسے تو وہ شیطان ہے۔ شروع سے لے کر قیامت تک شیطان نے مہلت لی ہوئی ہے، اور وہ شیطان انسانیت کا اصل دشمن ہے۔ شیطان کا ایجنٹ ہے یہود۔ یہ جو یہودی ہے نا، یہودی، یہ شیطانوں کے اصل ایجنٹ ہے۔ جو کام شیطان کرتا ہے وہی کام یہود کرتا ہے، اور ان دونوں کے پیچھے نظریہ ان کا ایک ہی ہے۔ دیکھو نا، شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا تھا بھلا؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس نے کہا تھا میں بہتر ہوں، میں اعلیٰ ہوں، میں اوپر ہوں، آدم نیچے ہے، مٹی نیچے ہے، اوپر والا نیچے والے کو سجدہ کیوں کرے؟ اسی مقصد سے وہ، اسی نظریے کے تحت وہ شیطان بن گیا، مردود ہو گیا، دھتکارا گیا، اور انسانیت کا سب سے بڑا دشمن بن گیا۔ یہی نظریہ ہے یہود کا۔ یہود سمجھتے ہیں کہ اصل میں انسان ہم ہیں، ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ انسان نہیں ہیں، وہ جانور ہیں۔ جس طرح جانوروں کا استعمال ہوتا ہے نا، اسی طرح ہم انسانیت کا استعمال کرتے ہیں۔ جس طرح جانوروں کو ذبح کر لیتا بندہ اور جانوروں سے فائدہ لیتے ہیں، تو اسی طرح کہتے ہیں ہم جو ہے وہ انسانیت سے فائدہ لیتے ہیں، انسانوں کو مارتے ہیں، ہماری مرضی، ہم جو مرضی کریں۔ اصل میں ہم ہیں، اصل انسان ہم ہیں، باقی انسان نما جانور ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہود جو ہے وہ یہ کہا کرتے ہیں، قرآن مجید کے اندر ہے وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ۔ وہ کہتے تھے اصل یہود ہے، یہ عیسائی کیا چیز ہوتے ہیں؟ ابھی عیسائی کون ہے؟ ابھی وہ عیسائیوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے۔ اس وقت اسلام تو نہیں تھا جبکہ یہ بات ہے، تو عیسائیت تھی اس وقت۔ تو عیسائیت کے بارے میں کہتے تھے یہ کون ابھی؟ اصل میں تو ہم ہیں۔ تم کون ہو بھی؟ وہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے چہتے ہیں، ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم ہی ہم ہیں بس، اور تو کوئی ہے ہی نہیں۔ اور اگر نبی علیہ السلام نے بھی جب ان کو نصیحت کی تھی، یا جب کہا جاتا تھا جنت ہوگی، عذاب ہوگا تمہیں، وہ آگے سے پتہ کیا جواب دیتے تھے؟ وہ کہتے تھے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا۔ وہ کہتے تھے جنت میں ہم یہودی جائیں گے۔ پہلی بات جنت ہوگی نہیں، اگر جنت ہے تو ہم یہودی جائیں گے، کیونکہ ہم چہیتی قوم ہیں۔ اور پہلی بات یہ ہے کہ جہنم ہوگی نہیں، ہم دنیا میں جو مرضی کریں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جتنی مرضی انسانیت کا قتل کرے، جو مرضی ہم کریں، ہمیں کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور ہاں، پہلی بات جہنم ہوگی نہیں، لیکن اگر جہنم ہوئی تو ہمیں جہنم میں پھینک بھی دیا گیا۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، چند دن ہم لاڈلی قوم ہے، چند دن ہمیں آگ کا عذاب ہوگا، اس کے بعد ہمیں چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ یہودی اپنے آپ کو ابتر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں، اور باقی سب کو نکمے سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بہتر ہیں، باقی سارے نکمے، باقی انسان ہی نہیں ہے۔ تو یہ یہودیوں کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنے علاوہ کسی کو انسان سمجھتے ہی نہیں ہے۔ اسی کی پیش نظر آج یہود یہ مت سمجھیں کہ وہاں فلسطین میں صرف ظلم ہو رہا ہے، یا غزہ پٹی کے لوگوں پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم بچے ہوئے ہیں۔ یہ ان اسرائیلیوں کو، صہیونیوں کو، یہ غزہ، جس طرح جو ان کا مقصد ہے کہ غزہ ختم کریں، فلسطین پہ قبضہ کریں، بیت المقدس کو دارالخلافہ بنائیں، دارالحکومت بنائیں، اور اس کے بعد یہی ظلم پوری دنیا پہ ہم کریں،
تو پوری دنیا پہ ظلم کرنے کا ان کا مقصد ہے۔